کیوں ہے کہ پاکستان میں ہر چیز ڈیلے ہو جاتی ہے اور مئی 9 پر آئیں گے, پی ٹی آئی پر آئیں گے, لیکن جو بنیادی معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی جگہ پر مستند نہیں کھڑا رہتا, جس کو جہاں سے پریشر ملتا ہے, جس کو جہاں سے فائدہ ملتا ہے. رانا صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے کہ جس کے ساتھ نتھی ہو جاتے ہیں یا جس کے پاس نہیں, آپ نے بڑا اچھے الفاظ میں جو ہے نا اس کا احاطہ کیا ہے. اس کا حل ایک ہی ہے. اب اس میں ہم جتنی مرضی بحث کرتے چلے جائیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اس کا حل ایک ہی ہے کہ سارے اس میں نتھی ہونے والے, نتھی کرنے والے, اس میں پارلیمنٹ کی پاور کو مس یوز کرنے والے, جوڈیشل پاور کو جو ہے وہ بروئے کار لانے والے, سارے سر جوڑ کے بیٹھ جائیں. ہر جگہ پہ تھوڑی تھوڑی خرابی ضرور ہے, وہ ٹھیک ہو جائے گی. یہ ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف اور بہتر سمت جو ہے نا وہ چل پڑے گا. اور یہی بات 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف نے کہی. اس نے کہا میری 40 سالہ زندگی کا نچوڑ ہے, لیکن اس بات کے اوپر دھیان نہیں دھرا گیا. میاں نواز شریف کو جو ہے وہ اس بات پہ اگر جو ہے وہ فل یا ہم 2/3 کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے, لیکن اگر ان کو سمپل میجورٹی ملتی تو آج حالات بڑے مختلف ہوتے. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف اب 28 کو تو بن رہے ہیں پریزیڈنٹ آپ کی پارٹی. پریزیڈنٹ تو پی ایم ایل این کے بن رہے ہیں. جی پی ایم ایل این کے بن رہے ہیں, لیکن حکومت کس کی, پی ایم ایل این کے, پی ایل ٹی کی ہے؟ نہیں, یہ اپنا کولیشن گورنمنٹ ہے. کولیشن تو ایسی زیادہ تو نہیں بالکل. دیکھیں کولیشن گورنمنٹ از کولیشن گورنمنٹ, بھلے دو اتحادی کیوں نہ ہوں, اور پارٹی گورنمنٹ از پارٹی گورنمنٹ. تو پھر آپ کہہ رہے ہیں, آپ بیسکلی ابھی یہ ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکتے. نہیں, ہم سب کچھ کرنے کی کوشش کریں گے اور سب کچھ کرنے کے لیے تن من دھن لگا دیں گے. میاں شہباز شریف کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گا کہ یہ ملک جو ہے اکنامک ریوائیول ہو جائے اور نکل آئے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہے تو کولیشن گورنمنٹ نا. نہیں, اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم یہ بھی کریں گے, ہم وہ بھی کریں گے. جیسے کولیشن گورنمنٹ میں بیٹھ کے کنسنسس ہوگا وہی کریں گے. تو سر آپ کو پھر آپ پولیٹیکل افیئرز پہ, پبلک افیئرز پہ ایڈوائزر یہی بنے ہیں کہ جو کولیشن کے آپ کے 2-4 لوگ ہیں انہی کے ساتھ آپ رہیں, یا آپ نے یو ہیو ٹو ریچ آؤٹ ٹو دی اپوزیشن؟ جی بالکل, اپوزیشن سے بھی ریچ آؤٹ کریں گے, اپنی پارٹی کے میں بھی ریچ آؤٹ کریں گے, کولیشن پارٹنرز میں بھی ریچ آؤٹ کریں گے. لیکن آپ نے نا, مجھے لگتا ہے جیسے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیا, آپ نے کہا جی کولیشن ممبرز ہیں, بس جو وہ کہیں گے تو پھر وہ زیادہ ہوگا. میاں نواز شریف کو ہم نے دیکھا ہے جب وہ کرنا چاہتے ہیں سر وہ کرتے بھی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہے ان میں سب سے بڑی جو حکمت ہے وہ سب کو لے کے چلتے ہیں. وہ یہی ہے کہ وہ سب کو لے کے چلتے ہیں. تو سب کو جب لے کے چلنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کو پیچھے رکھتے ہیں, جو ساتھ چلنے والے ان کی مرضی کو آگے رکھتے ہیں. سر یہ فارمولا تو پیرالائسس کا ہوا. پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں میں کہہ رہی ہوں آپ کو. اسی دیکھیں نا, آپ کو ہم سناتے ہیں, جب آپ ایڈوائزر نہیں تھے تو آپ نے ایک بات ڈائیلاگ کے حوالے سے, جو آپ نے خود فرمایا ہے شروع میں کہ اتنا سیریس معاملہ وہ ہے, تو دیکھیں ڈائیلاگ کے حوالے سے کیا کہا رانا صاحب. اس قضیے کو حل کس نے کرنا ہے؟ سیاستدانوں نے کرنا ہے. آج بھی اس قضیے کو حل کرنے والے جو ہیں بڑے 3 فریق ہی ہیں. وہ میاں نواز شریف ہے, آصف زرداری صاحب ہیں, وہ عمران خان صاحب ہے. اچھا جی, تو آپ نے تو بڑی کلیئرلی کہا کہ ان تینوں نے مل کے بات کرنی ہے تو بات آگے بڑھے گی. اچھا پھر آپ نے, میں دوسرا یہ آپ نے ان کے شاید حامد میر کے شو میں کیا کہا کہ بھئی ایک تو ہے انتشار پسند. اچھا ران صاحب اب یہ بتائیں کہ یہ دونوں باتیں آپ ہی فرما رہے ہیں. اچھا آپ حکومت ہیں اور ہمیشہ جو جس کے پاس پاور ہوتی ہے پیپل لک ٹورڈز دیٹ پرسن, ٹورڈز دیٹ اتھارٹی. تو اب آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ دونوں باتیں آپ کی کہی ہوئی ہیں, آپ پولیٹیکل افیئرز کے ایڈوائزر ہیں, کابینہ میں ہیں, تو آپ کیا کہہ رہے ہوں گے کہ جی اچھا ہم ایک بیانیہ بناتے ہیں جس سے کہ عمران خان کو اور سیاسی طور پہ کمزور کریں, یا آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اب یہ قدم اٹھاتے ہیں کہ ہم بات چیت کریں عمران خان
کے ساتھ, اور ان کو مطلب عارف الوی نکلے ہوئے ہیں بائی فارمر پریزیڈنٹ کہ جی ادھر جاتے ہیں, 2 لوگ ان سے ذرا بات کرتے ہیں. اور مجھے یہ کہنے دیں ران صاحب کہ مجھے یہ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ لوگ پروگرام ختم ہوتا ہے پھر جو گندی گالیاں پڑتی ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہمارا اس پلیٹ فارم سے کیا ایک آبجیکٹو ہے, وہ ہے پاکستان. when عمران خان was in the government تو ایک مرتبہ وہ ہمارے چینل کو نہ انٹرویو نہ کچھ, اور وہ کہتے تھے جی نام لے لے کے کہ یہ کیمپین انہوں نے نسیم زہرا نے چلائی ہے اگینسٹ پی ٹی آئی. تو بات پی ٹی آئی کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ملک آگے کیسے چلے گا. بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف جیسا کہہ رہے ہیں, ہر ایک کہہ رہے ہیں, آپ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو مینڈیٹ ملا ہے. دیکھیں تو آپ بتائیں کرنا کیا ہے. ملک جو ہے ایسے ہی آگے چلے گا کہ ایک تو اس وقت جو کولیشن گورنمنٹ ہے ہیڈ بائی میاں شہباز شریف, وہ جس طرح سے جس سمت میں آگے بڑھ رہی ہے, پوری محنت کر رہی ہے اکنامک ریوائیول کے لیے, اور اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ ہے, 1 پیج پہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ کوششیں جو ہیں ان انٹرپٹڈ جو ہے وہ جاری رہیں. نمبر 2, سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. سر جوڑنے سے یہ مراد نہیں ہے کوئی سر جوڑ کے انہوں نے ٹکریں نہیں مارنی, سر جوڑ کے بات ہی کرنی ہے نا, مذاکرات ہی کرنے ہیں نا, گفتگو ہی کرنی ہے نا. یہی میں نے کہا, یہی اور لوگوں نے کہا. اس کے جواب میں پھر کیا آیا؟ اس کے جواب جو آیا اس کی بنیاد کے اوپر میں نے پھر حامد میر صاحب کے پروگرام میں کہا کہ یہ اس آدمی کا یہی وتیرہ ہے پچھلے 10 سال سے, 14 کے دھرنوں سے لے کے آج تک. وہ اس نے آگے سے جواب یہ آیا کہ جی آپ کے پاس کیا ہے, آپ کے ساتھ ہم کیوں بات کریں, آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, تو ہم بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. اب اسٹیبلشمنٹ نے آگے سے بتا دیا کہ بھئی مذاکرات سیاسی جماعتوں کا آپس میں کرنا بنتا ہے, ہمارے ساتھ کس بات کے مذاکرات. تو معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے اس لیے ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. دوسرے لمحے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے, آپ تو کر ہی کچھ نہیں سکتے. تو بھی اگر ہم کر ہی کچھ نہیں سکتے تو ہم مینڈیٹ ہم نے کیسے چرا لیا.